السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. رات اپنا پی ٹی آئی کی آفیشیل سپیس میں موجود تھے زاہد فاروق ملک، فیمس صحافی. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے بریڈ فورڈ میں تھے تو وہاں ان سے گفتگو ہوئی تھی. ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج ہی یعنی کل ہی ملاقات ہوئی، اور وہ تازہ ترین جو صورتحال بتائی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. وہ ٹکٹوں کی تقسیم سے، باقی اسٹریٹجی سے، وہ ساری جو باتیں بتائی ہیں وہ بڑی حیران کن تھی میرے لیے. اور جو موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا بھی پڑے گا، سوچنا بھی پڑے گا کہ کیا ہوا، کیا ہے ایکچولی واٹ ہیپنڈ. دیکھیں، ایک تو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا لارجر بینچ کے اوپر ہمارے اعتراض بنتے تھے، ہمیں فل کوڈ بنانا لازمی، اس بینچ کی کمپوزیشن پر اعتراض ہمارا بڑا واضح طور پر بنتا تھا اور ہمیں وہ اعتراض اٹھانا چاہیے تھا. نیاز اللہ نیازی صاحب نے اٹھایا ایک سٹیج کے اوپر، لیکن ہم اس پہ بیک آف ہو گئے اس سارے معاملے سے. ہمیں میری ذاتی رائے کے مطابق بالکل ہمیں وہ اٹھانا بنتا تھا، اور جو فیصلہ دیا ہے پاکستانی تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھا جائے گا. پارٹی الیکشن میں اس حد تک ہماری سپریم کورٹ چلی جائے اور جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں. کیا یہ سوالات یعنی سارے کا سارا الیکشن ہی سیٹ اسائڈ کر دیا ایک 50,000 یا کیش کی باتوں کو، اور دوسری طرف جو لوٹ مار کرنے والے ہیں نواز شریف، ایون فیلڈ، العزیزیہ، کیا میں باتیں کروں، وہ سارے کیا ہے اپنا دبا دیے جائیں. یہ وہ سارے معاملے ہیں جو سوچنے والی بات ہے. لیکن اس کے اگینسٹ اب ایک طرح سے دروازہ اب اگلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کا اندیا میں نے رات ہی دے دیا تھا کہ الیکشن اب یہ التوا کی طرف جائیں گے. میں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ گفتگو کی اور میں نے اس فیصلے کو میں نے تو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اسی طرح پوری قوم نے نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی کو آپ بین ہی کر دیا نا. آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے، آپ اپنے سمبل سے الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور اس سے پہلے آپ پریس کانفرنس ہوئی، بلے باز کے ساتھ کیا ہوا لے چلتے ہیں. جو باتیں ساری اپنا فاروق کے ساتھ ہوئی، ایک تو پہلے کے جو بیانیہ وہ دے رہے ہیں وہ باہر چھپ رہا ہے یا نہیں چھپ رہا. وہ جب سوال پوچھا وہ بتایا گیا، لیکن ساری باتیں تو اس طرح نہیں چھپ رہی نا. یہ تو آپ سمجھیے گا نا کہ ساری باتیں اس طرح باہر نہیں آ پا رہی ہیں. اور یہ کہا گیا کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ساری ایز اٹ از آنی چاہیے باہر. پھر ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر انہوں نے کہا ٹکٹوں کے میرے پاس لسٹیں آئی نہیں ہیں، مشاورت میرے سے اس طرح ہوئی نہیں ہے، اور جس طرح کی یہ ٹکٹیں دی گئی ہیں یعنی مجھے اس کا 850 کے قریب 859 کے قریب ٹکٹیں ہیں نا، کہ جس کسی نے بھی فیصلہ کیا ہے یہ سوالات اب اٹھ گئے ہیں اور بڑا وضاحت کے ساتھ اٹھ گئے. اور آنے والے دنوں میں یہ لوگ تو اس بات کے پوچھیں گے اور سوال جواب ہوگا، چیزیں ساری سامنے آئیں گی، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کو اسی کے مطابق جواب بھی دینا ہوگا. پھر باقی اوورال اسٹریٹجی جو ہے ان کے حوالے سے کہ الیکشن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، بلے کا انتخاب کے حوالے سے، بلے کے کیس کے حوالے سے. اب دیکھیں عمران خان اب باہر ہوتے تو بہت سے حالات، بہت سے بہترین فیصلے کر سکتے تھے. ان کا جیل میں رہنے سے جو ہے نا یہ کتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی پارٹی جو ہے نا بڑی مشکل میں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے. یعنی آپ کے بلے کا نشان نہیں ہے. اب بلے بازوں میں جنہوں نے ٹکٹ جمع کرا دیے وہ مس ڈیکلیریشن کی طرف نہ چلے جائے، چونکہ آپ نے جو بات ڈکلیئر کی ہے، اب نومینیشن پیپر آپ کے ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. اب اس کو اگر وہ پارٹی کے طور پر تو اکثریت کا تو ایسا ہے، انہوں نے رات میں باقاعدہ سمبل ایلوکیٹ کر دیے ہوئے ہیں، باقاعدہ انتخاب دے دیے ہیں. میں نے تو دونوں حلقوں سے اپنے کاغذ واپس لے لیے تھے، میں نے واپس لے لیے تھے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا. پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کے مطابق آگے چلنا ہے. اب اگلی لائے عمل کیا ہے، اب اگلا لائے عمل آپ کے پاس کیا ہے وہ دیکھنا. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ دوبارہ الیکشن کروا لیے جائیں، سارے الیکشن دوبارہ، اور یہ الیکشن جو اس دفعہ سپریم کورٹ کے احاطے میں ہونے چاہیے، سپریم کورٹ کے سامنے ہونے چاہیے، تاکہ جو شفافیت سپریم کورٹ دیکھنا چاہتی ہے انہی کے سامنے آ جائے، اور انہی کی اپنا بالکنیز میں
یہ بات سامنے آ جائے گی اور آپ وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں دیکھتے رہیں گے کہ جس کا الیکشن کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا نا. یعنی ملک میں الیکشن کے ساتھ جو ہوتا رہا, 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے, آئین نہیں ٹوٹا, ہم نے ڈیلے کر دیے, 3 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی, آئین نہیں ٹوٹا. اور یہاں ایک اور غلطی بھی میں بتاتا چلوں, میں نے سیکشن 215 آپ کو یاد ہوگا, پٹیشن میری پوری تیار پڑی ہوئی ہے, پوری بیک گراؤنڈ میں وہ پٹیشن میں ساری چلا دیتا ہوں کہ سیکشن 215 جو الیکشن ایکٹ کا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. اس کا ذکر بھی کیا سپریم کورٹ نے, اپنے آرگومنٹس میں بھی ذکر, اپنے فیصلے کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اور میں نے اب پہلی فرصت کے اندر سیکشن 215 الیکشن ایکٹ کا میں وہ چیلنج کرنے جا رہا ہوں. اس کا کتاب پہ رہنا جو ہے وہ یہ دروازے بند کر رہا ہے. یعنی پارٹی کو بین کرنے کے لیے تو آرٹیکل 17 ہے, انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان, لیکن اس طریقے سے آپ پارٹی کو تو پارٹی بین ہی ہوگی نا, آپ الیکشن تو لڑ نہیں سکتے پارٹی کے اوپر. اور میں نے یہ بھی کہا تھا ایک سمبل کے علاوہ دوسرا سمبل لے نہیں سکتے. اب 2-3 آپشنز اور ہوتی رہی ہیں, اس کا بھی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. وہ سوال کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اب آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو سوچنا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے لے کر چل رہا ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے, سب سے پہلی بات جو سامنے رکھ کر ہوئی ہے, اور اس کا جواب یعنی لوگ اب سوال کیا کرتے رہے ہیں, اب ذرا سنیے گا, پہلی تو بات سنیے گا. سب سے پہلا سوال یہ تھا جو کیا گیا, سامنے رکھا گیا, علامہ ناصر عباس صاحب شیعہ اتحاد کے حوالے سے تھی, تو ان کا سمبل استعمال ہو سکتا تھا. پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا سمبل, ان کی پارٹی ہے, ان کا ہو سکتا تھا. تو یہ نظریاتی پارٹی جو اس کے بارے میں جب ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہ ویب سائٹ میں ٹیم کو میں نے کہا وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دیتے ہیں اپنا, ان کے یہ ڈار کے بارے میں کشمیری ہے, اور ڈار کے بارے میں کہ اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے تھی نا, کہ یہ اگر بات سامنے رکھی ہے تو یہ سامنے کیوں نہیں آیا. صرف ایک پریس کانفرنس سے وہ ڈر گیا. اگر کوئی پریشر تھا, کوئی خوف تھا, سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ساری بیٹھ کر طے ہوئی تھی, لیکن وہ پیچھے ہٹ جانا یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے. اور عمران خان صاحب کی نارمل لائف جو ہے جیل کی بتایا, حشاش پشاش تھے. عمران خان صاحب نے گرین سویٹر پہنا ہوا تھا, گرین ٹراؤزر تھا, اور تقریباً 4-4.5 گھنٹے ملاقات ہوئی. بعد میں بشرا بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں, بہنیں تشریف لے آئیں, اور وہاں اس قربت کے ماحول کے اندر عمران خان کا جذبہ اپنی جگہ پر موجود تھا, اور فکر عوام کے حوالے سے تھی کہ عوام کی پریشانیاں پوری طور پر آگاہ ہیں. عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہ نہیں آگاہ ہیں, اس حوالے سے پریشان ہے کہ لوگوں کو تنقید کی کہ الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہے, ووٹ کے لیے آ کر آپ ووٹ آئیں, بیلٹ باکس میں ووٹ آنا چاہیے, اور یہ ووٹ ہی اس ملک کے مقدر اور قسمت بدل سکتا ہے. آخر میں آپ کے سامنے یہ سارے واقعات میں نے سارے رکھ دیے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس میں نظر ثانی کی گنجائش موجود ہے, نظر ثانی میں آپ اس کو لے جا کر چیلنج کر سکتے, لیکن یہ فیصلہ کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. ایون جسٹس قاضی فائز کے جو قریب صحافی ہیں انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. میں باقی بڑے بڑے انکر حضرات کے حوالے سے, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے قریب کا کیمپ تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بلہ نہیں ملنا ہے, اور وہی ہوا کہ وہ جو مسلم لیگ نون کے قریب کا جو کیمپ تھا اس کے منہ سے کہی ہوئی بات, اور یہی وہ لوگ کا لنڈن پلان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے لنڈن پلان ہے کیا, وہ بھی ہم سب لوگوں نے, آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ لنڈن پلان ہے کیا. اور اس فیصلے کے بعد یقیناً احتجاج ہو رہا ہے, اور ہم تو نہیں احتجاج کو روک سکتے. ہر کوئی اپنے اینگل سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے ملک میں جمہوریت کے دروازے بند ہو گئے ہیں. یعنی اس فیصلے نے ایک سیاسی جماعت کو ایک جمہوری حکومت کے اندر الیکشن کے پروسیس سے باہر کر دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب ہماری صحافی برادری, ہماری وکلا برادری, ہماری وکلا تنظیمیں اس میں کیا سٹیپ لیتی ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس میں خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے الیکشن کے اوپر صحیح الیکشن لڑنا چاہیے. دوسری پاسبلٹی آخر میں بتا دوں میں آپ کو کہ جب تک یہ معاملہ ہوتا ہے, اب الیکشن التوا کی طرف جو قراردادیں آ گئی ہیں ان ساری کو سامنے رکھتے, میرا پتہ نہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن میں بتا دوں
اس طرح الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الیکشن التوا ہوتا ہے تو الیکشن التوا کی طرف جانا چاہیے. اس کے علاوہ ریمیڈی آپ کے پاس کوئی نہیں. اور اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.